جن زندانوں میں آپ کو رکھا گیا ان زندانوں کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ کیفیت بڑی عجیب ہے. تاریک زندان جہاں پر انسان مکمل طور پر لیٹ بھی نہ سکے, مکمل طور پر کھڑا بھی نہ ہو سکے. ایسے تاریک زندان جہاں پر ہوا کا گزر بھی مشکل سے ہو, جہاں پر سورج کی کرنیں بھی پہنچ نہ سکیں, اور سال ہا سال گزر جائیں اور یہ بھی نہ پتا چلے کہ صبح کا وقت ہے یا دوپہر کا وقت ہے یا رات کا وقت ہے. ظلم کس پر؟ فرزند رسول پر, امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام پر. جب ہارون نے امام کو زندان میں ڈالا تو اپنے نوکروں سے کہا کہ جا کر دیکھو کیا ہوتا ہے اور مجھے رپورٹ کرو. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام کو جب ہم نے لے جا کر زندان میں ڈال دیا تو زندان میں پہنچنے کے بعد امام نے اپنی پیشانی زمین پر رکھی اور اس کے بعد فرمانے لگے, خدایا میں ایک عرصے سے تجھ سے دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے خلوت میں تیری عبودیت اور بندگی کا موقع فراہم کر, میں کیسے تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے اس زندان کی صورت میں مجھے وہ خلوت فراہم کیا ہے. یہ امام ہر جگہ امام ثابت کرتے ہیں کہ ان تمام سختیوں میں بھی امام اللہ سے راضی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں. بادشاہ کا نوکر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک کپڑا موجود ہے اور اس کے نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا. وجہ پوچھی جاتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ امام معصوم امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام جب سے اس زندان میں ہیں ان کا گوشت گل چکا ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے, اس لیے جب ان کے اوپر چادر ہوتی ہے تو جسم نظر نہیں آتا ہے. یہ کیفیت امام معصوم کی ہے, یہ مظلومیت امام معصوم کی ہے.